عبرانیوں 11 باب اس کی 24 سے 27 آیت۔ ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فارون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا، اس لیے کہ اس نے گناہ کا چند روز لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بدسلوکی برداشت کرنا زیادہ پسند کیا، اور مسیح کے لیے لعن طعن اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا، کیونکہ اس کی نگاہ اجر پانے پر تھی۔ ایمان ہی سے اس نے بادشاہ کے قہر کا خوف نہ کر کے مصر کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ وہ اندیکھے کو یاد دیکھ کر ثابت قدم رہا۔ آمین۔ انسان آپ کے ہاتھ کے نیچے سے نکل گیا تھا، وہ ابلیس کی اسیری میں چلا گیا تھا، جانوروں کے خون کے نیچے آ گیا، طرح طرح کی بیماریوں گناہوں میں جکڑا ہوا تھا، کوئی تھا نہیں جو انسان کو اس اسیری سے نکال، بتھیرے آئے اور سب اپنی گناہ کی رسیوں میں جکڑے۔ لیکن جب اب پورا ہوا، خداوند یسوع نے آسمان جہاں دلال چھوڑا، ہماری مریم سے جنم لیا، 35 پلاطس کے عہد میں دکھ اٹھایا، موت قبر شیطان پر فتح پائی، باپ کے دائنے ہاتھ جا بیٹھا، ہماری شفاعت کے لیے سر بلند ہے، بہت جلد اپنی کلیسیا اپنی دلہن کو لینے کے لیے آنے والا ہے۔ خدا اس کے لیے آپ کا شکر کرتے ہیں۔ اب دعا کرتا ہوں خدا آج کے کلام کو روح القدس کی رائے میں ہمیں سمجھائیں، سیکھنے سمجھنے اور ان باتوں پر عمل کرنے کا فضل۔ شریر سے خدا آج کے کلام کی حفاظت کرنا، میری زبان ہونٹ و الفاظوں اور خیالات کا ذمہ دے اور دیانتداری کے ساتھ اس کلام کو بیان کرنے کا فضل دیجیے، خدا یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ پالوس رسول رومیوں کے خط میں لکھتے ہیں، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا خدا کے کلام سے۔ آج جو باتیں آپ سنیں گے پڑھیں گے، میں کوشش کروں گا آپ کو 1-2 پکچر بھی دکھاؤں، آپ 1-2 تصویریں بھی میں موبائل سے آپ کو دکھاؤں گا، اور آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں لوگ کس طرح خدا کی عبادت کر رہے ہیں، اور میں اور آپ ہم کتنے خوش نصیب ہیں جو مسیح پر اس کے کفارے پر ایمان رکھتے ہیں کہ اس نے موت قبر شیطان پر فتح پائی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہیں۔
آج ہم بات کریں گے موسیٰ کے ایمان کے عملی اظہار پر۔ خالی ایمان کا ذکر کرنا یا جب وقت آنا اور ایمان کا اظہار نہ کرنا، یہ دونوں باتوں کا فرق ہے۔ آئیے پولس رسول کے خط عبرانیوں میں چلتے ہیں، باب اس کا 11واں باب اور اس کی 24 آیت میں یوں لکھا ہے، ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا۔ یہ پڑھنے میں بڑا آسان ہے لفظ، لیکن عمل میں مشکل ہے۔ آگے لکھا ہے، اس لیے کہ اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بد سلوکی برداشت کرنا زیادہ پسند کی۔ کیوں؟ آگے لکھا، اور مسیح کے لیے لعن تان اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانتا، کیونکہ اس کی نگاہ اجر پر۔ سو آج ہم موسیٰ کے ایمان کے عملی اظہار پر بات کرنے لگے ہیں، لیکن اس میں ہم کچھ اور باتیں بھی دیکھیں گے۔ خروج کی کتاب اس کا باب 4، خروج باب اس کا 4 اور آیت اس کی پہلی 4۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب خدا نے موسیٰ کو بلایا کہ آپ آؤ اور بنی اسرائیل قوم کو مصر کی غلامی سے کیا کرو، نکالو۔ لیکن لکھا ہے پہلی آیت میں، تب موسیٰ نے جواب دیا، لیکن وہ تو میرا یقین ہی نہیں کریں گے اور نہ میری بات سنیں گے۔ وہ کہیں گے کہ خداوند تجھے دکھائی نہیں۔ اب موسیٰ کو خدا مصر بھیجنا چاہتے ہیں، بنی اسرائیل قوم کو مصر کی غلامی سے نکالنے کے لیے، لیکن موسیٰ خدا سے یہ بات کا ذکر کر رہے ہیں، وہ تو میرا یقین نہیں کریں گے۔ تو خدا موسیٰ کے سامنے 3 معجزوں کے ذریعے اس پر یہ بات ثابت کرتا ہے۔ پہلا معجزہ جو خدا نے موسیٰ کے ساتھ کیا وہ آیت 3، پھر اس نے کہا کہ اسے زمین پر ڈال دے، اور اس نے اسے زمین پر ڈال دی اور وہ سام بن گئے، اور موسیٰ اس کے سامنے سے بھاگا۔ 4 آیت میں لکھا، تب خداوند نے موسیٰ سے کہا اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کی دم کو پکڑ لے۔ 3 خدا نے موسیٰ کے ساتھ معجزات کے ذریعے اس کو بتایا کہ ان سے ثابت کرنا کہ میں نے تجھے بھیجا ہے۔ پہلا جو معجزہ وہ تھا ہارون کی لاٹھی کو پھینکنا اور اس کا سانپ بن جانا، اور دوسری بات تھی خدا نے کہا اپنے ہاتھ کو سینے پر رکھ، آیت اس کی 6 میں، اور پھر کوڑ سے برف کی مانند سفید ہو جانا۔ اور تیسرا معجزہ تھا دریا کا پانی خشک زمین پر جب تو چھڑکے گا تو وہ کیا بن جائے گا، خون بن جائے گا۔ ہم آج 2 باتوں پر بات کریں گے۔ پہلی بات ہم یہ دیکھیں گے کہ خدا نے موسیٰ کو فرعون کے سامنے لاٹھی پھینک کر سانپ بنانے کو کیوں کہا؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ فرعون کے سامنے جا کر موسیٰ کو خدا نے کہا تھا کہ تو اس لاٹھی کو پھینکے گا تو یہ کیا بن جائے گی، سانپ۔ اور دوسری بات پر ہم موسیٰ کے ایمان کے عملی اظہار پر بات کریں گے۔ خدا نے کیوں موسیٰ کو کہا کہ تو زمین پر اس لاٹھی کو ڈال دے، اور جب وہ اس لاٹھی کو زمین پر ڈالے گا تو وہ کیا بن جائے گی، سانپ۔ خروج 4 باب اور اس کی آیت 9۔ اب موسیٰ جو ہے
के सामने जाता है और उस लाठी को फेंकता है और वो क्या बन जाती है? सांप। सांप बनाने की वजह क्या थी? आखिर क्यों खुदा ने मूसा को कहा कि तू सांप बनाना? मिस्री जो है वो असल में सांप को खुदा मानते थे, और हुकूमत में जो भी बादशाह आता उसके ताज के आगे जो है वो सांप यानी कोबरा नीचे की तरफ ऐसे झुका हुआ बना होता था। जो भी मिस्र का बादशाह बनता था, क्योंकि मिस्री जो है वो सांप को खुदा मानते थे। अब सांप का मतलब ये था कि जिसके ऊपर बना हुआ है वो बादशाह है, और मिस्री जो है वो उसे अपना बादशाह तस्लीम करते थे, और ये हुक्मरानी को और उसकी ताकत को भी जाहिर करता था। अब जब मूसा ने लाठी को सांप बनाया तो उसने क्या साबित किया? जब मूसा ने लाठी को फेंका और वो सांप बनी तो उसने क्या साबित किया? उसने ये साबित किया कि सांप कोई भी बना सकता है और सांप कोई खुदा नहीं है। ये कोई भी बना सकता है और ये सांप खुदा नहीं है। सिर्फ जो ताकत और पावर है वो सिर्फ खुदा के पास है। वो खुदा जो मूसा का खुदा है वही वाहिद खुदा है। और ये बात जो है ये फराउन के सामने फेंक कर इस बात को साबित किया कि जो सांप तेरे ताज के अंदर है वो कोई भी बना सकता है, और वो खुदा नहीं है बल्कि खुदा वो है जो मूसा का खुदा है, और यही वाहिद खुदा है। अब ये सांप की कहानी यही खत्म नहीं हो जाती, बल्कि इसकी एक तस्वीर हमें इंडिया में भी नजर आती है कि इंडिया के अंदर भी सांप को खुदा माना जाता है। वैसे तो हिंदू जो है वो बहुत से खुदा को मानते हैं, लेकिन 3 खुदा जो हैं उनमें से एक को ये बड़ा खुदा मानते हैं। एक खुदा जो है वो बरहमा है। उनका ये तस्वर है कि ये बनाने वाला है, ये बनाने वाला है। और दूसरा विष्णु है जो सब चीजें रखता है, और तीसरा शिवा है। अब उनका ये अकीदा है, ये उनका ईमान है कि जो शिवा है ये दुनिया में जो गलत चीज को देखता है उसको ये तबाह कर देता है। इनका यह भी अकीदा है कि जो शिवा है वो जब दुनिया बनाई गई उस वक्त का ये है, और वो इसे बड़ा खुदा मानते हैं। अब जो शिवा है इसकी कुछ खास इसमें 4 चीजें हैं जो मैं आपको दिखाता हूं। इसके चेहरे के ऊपर 3 आंखें हैं। एक आंख इसकी पेशानी पर और 2 आंखें इसकी सामने आपको नजर आ रही है। अब ये आंखें ऐसे लगता है जैसे सोया हुआ है। इनका अकीदा है कि ये आंखें जो हैं बंद नींद में नहीं है, बल्कि जब ये आंखें जो बंद हैं वो जब ये खोलेगा तो तबाही होगी, और जो बंद आंखें हैं थोड़ी सी
اسے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ دنیا چل رہی ہے. اس کی بیوی بھی ہے, یہ اس کی بیوی ہے جس کا نام ہے کریتا. اب آپ اس کے ہاتھ دیکھ سکتے ہیں, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس قسم کے خداؤں کو یہ لوگ مانتے ہیں. اور اس سے 3 بیٹے بھی پیدا ہوئے. ایک بیٹا جس کا نام گنیش ہے. آپ نے ایک چھوٹا ہاتھی دیکھا ہوگا, اس کے آگے انسان کا منہ لگا ہوا ہے, یہ اس کو بھی خدا مانتے ہیں. اور جو شیوا جو ہے اس کے گلے میں کوبرے کا ہار لٹکا ہوتا ہے. باقی دن میں شیطان بھی کس کے روپ میں گیا تھا؟ سام کے روپ میں گیا تھا. اور یہ جو شیوا ہے, اس کا جو بت ہے یہ انڈیا میں بڑی مین جگہوں پر لگا ہوا ہے, اور یہ اس کو بڑا خدا مانتے ہیں. اور فلموں میں, ڈراموں میں بھی اس کو دکھایا جاتا ہے. اس کے گلے میں جو کوبرا کا ہار ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ کسی سے نہیں ڈرتا اور یہ طاقت رکھتا ہے. اس کے ہاتھ میں ایک ہتھیار ہے جس کی 3 نوکیں سی ہیں, یہ بھی طاقت کو ظاہر کرتی ہے. اور اس کے ماتھے پر آپ نے دیکھا کہ 3 لکیریں ہیں ٹرائی اینگل کی طرح. اور اس کی جو منہ اور گردن ہے یہ نیلے رنگ کا ہے. آپ دیکھیں دنیا میں لوگ نامعلوم خدا کی عبادت کرتے ہیں. یہ مر گیا ہے, زندہ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ اس کی عبادت کرتے ہیں, وہ اس کو خدا مانتے ہیں. اور فروری اگلے مہینے اور مارچ میں انڈیا میں اس کا بہت بڑا فیسٹیول ہوتا ہے, اور پوری مطلب جو لوگ ہیں وہ وہاں اس کی عبادت, اس کو پوجا کرنے کے لیے آتے ہیں. ہم دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہیں جو زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں. دوسرا کرنتھیوں اس کا 4 باب پالوس رسول کیا کہتا ہے؟ اس لیے آپ اپنے ایمان پر قائم رہیں کہ آپ ایسے خدا کی عبادت کرتے ہیں جو زندہ اور جس نے موت, قبر اور شیطان پر فتح پائی ہے. دوسرا کرنتھیوں 4 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے, یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہاں کے خدا نے اندھا کر دیا. آگے لکھا تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ ہو. یہ شیطان کی ایک چال ہے کہ وہ لوگوں کو مسیح کی طرف سے ہٹا کر اور بتوں کی طرف لگا دیتا ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اب جب خدا یسوع مسیح آئے گا تو کتنے لوگ اس کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں گے؟ وہی لوگ جو مسیح کے کفارے پر, اس کے جی اٹھنے پر, اس کے مرنے پر اور اس کے آنے پر کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں. اور وہ تھوڑے ہیں, کیونکہ بلائے ہوئے تو بہت ہے مگر برگزیدہ تھوڑے. اس لیے اپنے ایمان پر ہمیشہ قائم رہے اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کو تک کریں. اپنے ایمان سے کبھی منکر نہ ہو, بلکہ آپ زندہ خدا پر ایمان رکھتے ہوئے مسیح میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں. اب بات کرتے ہیں ہم موسیٰ پر. عبرانیوں 11 باب اور اس کی 23ویں آیت. ایمان سے موسیٰ کے ماں باپ نے اس کے پیدا ہونے کے بعد 3 مہینے تک اس کو چھپائے رکھا. اب یہ موسیٰ جو ہے یہ 3 مہینے کا تھا. 3 مہینے کا تھا جب یہ کہاں گیا؟ کہاں گیا؟ یہ محل میں گیا.
ایماندار والدین کا بیٹا. پچھلی دفعہ جب ہم اس کے والدین پہ بات کر رہے تھے، یہ ایک ایماندار والدین کا بیٹا ہے. اور زبردست ہم نے اس کے ایمان پر بات کی تھی پچھلے دنوں کہ موسیٰ کے والدین کا ایمان کتنا اسٹرانگ تھا. 3 مہینے کا تھا جب یہ محل میں پہنچایا گیا اور فرعون کی بیٹی کا کیا بن گیا؟ بیٹا بن گیا. یہ بات کہنی بڑی آسان ہے لیکن عمل میں لانے کے لیے مشکل. خدا گنتی 11 باب اور اس کی 3 آیت میں موسیٰ کو کیا کہتے ہیں؟ خدا گنتی 11 باب اور اس کی 3 آیت میں موسیٰ کو حلیم شخص دنیا کا، 11 باب اور اس کی آیت 3. 12 باب کی 3 آیت میں خدا اس کو اپنے خاندان کا فرد کہتے ہیں. پھر خدا یہ بھی موسیٰ کے لیے کہتے ہیں کہ میں اس سے روبرو بات کرتا ہوں. اتنا زبردست انسان، لیکن خروج 2 باب اور اس کی 10 آیت پلا کہاں پر؟ یہ پلا کہاں؟ فرعون کے محل میں. اور شہزادوں کی طرح اس کی پرورش ہوئی، اس کی تربیت بھی شہزادوں کی طرح ہوئی. اور مصر کی بڑے بڑے یونیورسٹیوں میں اس نے تعلیم حاصل کی، علم میں ماہر تھا یہ. اور فرعون کے گھرانے میں ہونے کے باعث یہ باپ عزت تھا. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، عبرانیوں 11 باب اور اس کی آیت 24، ایمان سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے کیا کیا؟ کیوں؟ ایک شخص جو محل میں پلا ہو، شہزادوں کی طرح اس کی پرورش ہوئی ہو، اس کے کہنے پر ہر چیز اس کے لیے حاضر ہو جاتی ہے، کیا اس کا مصر کو چھوڑنا آسان ہے؟ بہت مشکل. یہ اتنا آسان نہیں ہے. اگر خدا موسیٰ کو اپنے خاندان کا فرد کہتا ہے، اگر خدا یہ کہتا ہے کہ میں روبرو اس سے باتیں کرتا ہوں، تو ایسے نہیں کہتا. اب اس کا محل کو چھوڑنا یہ ایک آسان عمل نہیں تھا، کیونکہ لکھا ہے اس نے مصر کے خزانوں سے مسیح کے ساتھ لان تان اٹھانا زیادہ پسند کیا. دولت کو، آرام کو، عیش کو، سب کو اس نے کیا کیا؟ ٹھوکر ماری. اور اس نے یہ ثابت کیا کہ فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلوانے میں پسند نہیں کرتا. اور یہ وہاں سے کیا ہوا؟ نکل گیا. اب اس نے یہ بات ثابت کی کہ میں عبرانی ہوں، میں لاوی کے خاندان سے ہوں، میں ابراہیم، اسحاق، یعقوب کی نسل سے ہوں. اور یہ آسان کام نہیں تھا، کیونکہ نہ یہ بوڑھا تھا بلکہ یہ جوان تھا جب اس نے یہ فیصلہ کیا. اور اس نے محل کو کیا کیا؟ چھوڑ. محل کو چھوڑنا موسیٰ کے لیے اتنا آسان نہیں تھا. اب آپ غور کریں کہ اگر موسیٰ مصر میں رہتا تو کیا ہوتا؟ بتائیں. اگر یہ مصر میں رہتا تو کیا ہوتا؟ یہ مستقبل کا فرعون، شہزادہ، دوسری بات یہ مصریوں کا دیوتا بھی بن جاتا، کیونکہ وہ مصری جو ہے وہ اس کی فرعون کی پرستش کرتے تھے، خدا مانتے تھے اس کو.
اس نے صرف دولت کو، آرام کو، عیش کو نہیں چھوڑا، بلکہ اس نے مصر کا دیوتا بننے سے بھی انکار کیا، اور یہ آسان کام نہیں تھا۔ قربانی دینا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ مسیح کے لیے چیزیں چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم کہہ دیتے ہیں، بول دیتے ہیں، لیکن عملی طور سے ہم ان کاموں کو کرنے میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن موسیٰ نے اس بات کو ثابت کیا کہ میرا فرعون کی بیٹی کا بیٹا بننے سے زیادہ مسیح کے لیے لعن طعن اٹھانا زیادہ پسند، جس کی شاہی انداز میں پرورش ہوئی ہو، آگے پیچھے نوکر ہو، جس کے کہنے سے سب کچھ ہو جائے، اور وہ پھر لعن طعن اٹھانے کے لیے بیابان میں نکل جائے، کتنا مشکل ہے۔ لیکن موسیٰ نے ایسا کیا، اس نے شہزادہ بننے سے انکار کیا، اس نے حکمران بننے سے انکار کیا، اس نے مصریوں کا دیوتا بننے سے انکار کیا۔ ابھی میں نے غور کیا ہے کہ میں جب سے یسوع مسیح میں آیا ہوں، میں نے کیا چھوڑا؟ ہمیں تخت نہیں چھوڑنا، ہمیں آرام و عیش کو نہیں چھوڑنا، ہمیں دولت کو نہیں چھوڑنا، ہمیں صرف ان خواہشوں کو چھوڑنا ہے جو ہمیں خدا سے کیا کرتی ہے؟ دور کرتی ہے۔ آئیے ذرا عبرانیوں 11 باب اور اس کی 25 آیت دیکھیں کیا لکھا ہے۔ اس لیے کہ اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بدسلوکی برداشت کرنا زیادہ پسند، جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج ہوں۔ ہم دنیا میں رہتے ہوئے خواہشوں میں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں، ہم دنیا میں رہتے ہوئے ایسی چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے جو ہمیں خدا سے دور کر رہی ہے۔ لیکن موسیٰ نے تخت کو، تاج کو، آرام کو، دیوتا بننے سے، حکمران بننے سے اس نے کیا کیا؟ انکار کر دیا۔ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ہمیں ان چیزوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے جو ہمیں خدا سے کیا کر رہی ہیں؟ دور کر رہی ہیں۔ ذرا اس کی 27 آیت دیکھیں کیا تھا۔ ایمان ہی سے اسے بادشاہ کے قہر کا خوف نہ کرتے۔ خوف بھی تھا اس کو، اس نے خوف نہیں کیا۔ ایمان ہی سے اس نے بادشاہ کے قہر کا خوف نہ کر کے مصر کو کیا کیا؟ چھوڑ دیا۔ کیوں؟ کیا خوف تھا اس کو؟ کیا ہو سکتا تھا؟ بغاوت۔ اس نے ثابت کیا تھا کہ میں عبرانی ہوں، میں لاوی کے خاندان سے ہوں، میں ابراہیم، اسحاق، یعقوب کی نسل سے ہوں۔ تو فرعون نے کیا حکم دیا تھا؟ عبرانی لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ اس کے اندر یہ بھی خوف نہیں ہے کہ یہ بادشاہ کو جب پتہ لگ گیا کہ میں عبرانی ہوں مجھے مار دے گا، اس نے یہ خوف بھی نہیں رکھا، بلکہ کیا لکھا ہے؟ ان دیکھے گویا دیکھ کر ثابت قدم رہا۔ بس ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کو تکتے رہو۔ محل سے نکلنا آسان نہیں تھا۔ آج جو شخص اچھی اچھی رائشوں میں جب چلے جاتے ہیں اس میں سے نکلنے کو دل نہیں کرتا ہوں۔ دنیا جسم اس کی خواہشوں میں سے نکلنا، جو دنیا سے محبت رکھتا ہے اور ان چیزوں سے جو دنیا میں ہے اس میں خدا کی محبت نہیں ہے۔ یہ دنیا کی چیزیں دنیاوی ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں تبدیلی ہو رہی ہے۔ ان قریب آپ دیکھیں گے، جیسے میں نے پچھلے دنوں بتایا تھا کہ ہیکل تعمیر ہونے کی باقاعدہ قانونی طور سے اجازت دی جائے، اور جب ہیکل تعمیر ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسیح کی آمد کیا ہے؟ قریب ہے۔ تو مجھے آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ جاگتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا مالک کس دن آئے گا۔ آئیے ذرا خروج۔ اب ایک اور بہت بڑی مشکل تھی موسیٰ کے سامنے۔ جس جگہ کو چھوڑا ہے اس جگہ واپس جانا یہ سب سے مشکل کام۔ محل سے وہ نکلا ہے، اب خدا اس کو محل میں دوبارہ بھیج رہا۔
یہ اس کے لیے اس سے بڑا مشکل کام تھا. خروج 3 باب، خروج باب 3 اور اس کی 10ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ خروج 3. تو اب آ میں تجھے فرعون کے پاس بھیجتا ہوں کہ تو میری قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لائے. یہ اس کے لیے ایک اور مشکل کام تھا، کیونکہ جہاں سے یہ نکل کے آیا اب خدا اس کو کیا کر رہا ہے؟ تو کیا جانا اس کے لیے آسان تھا؟ مشکل تھا، لیکن یہ گیا. اس نے خدا کی کسی بات کا انکار نہیں. خدا جو کام دیتا گیا یہ اس کو کرتا ہے. یہ فرمانبرداری ہے. اس لیے خدا موسیٰ کو اپنے خاندان کا امانت دار شخص کہتا ہے. اس لیے خدا موسیٰ کو روح زمین کا حلیم شخص کہتا ہے. اس لیے خدا موسیٰ کے لیے کہتا ہے کہ میں تو تم سے خوابوں میں، لیکن میں موسیٰ سے روبرو باتیں کرتا ہوں. اور ایسے باتیں کرتا ہے جیسے کوئی دوست سے باتیں کرتا ہے. یہ کریڈٹ آپ بھی لے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے ان چیزوں کی قربانی دینا جو ہمیں مسیح سے کیا کر رہی ہے؟ دور کر. اس لیے پولس کہتا ہے ان چیزوں کو کوڑا سمجھو جو آپ کو مسیح سے کیا کر رہی ہے؟ دور کر. ہم نیند کی قربانی نہیں دے سکتے، ہم وقت کی قربانی نہیں دے سکتے، ہم چیزوں کی قربانی نہیں دے سکتے. ویسے ہم کہلاتے مسیح کے کیا ہیں؟ بیٹے اور بیٹی. ایماندار ہو، ایماندار ہو، دعویٰ کرے کہ میں مسیح کے خون سے دھلا ہوا شخص ہوں اور اتوار کو بستر پر ہو، وہ ایماندار ہے ہی نہیں. وہ ایماندار نہیں ہے جو خدا کے حضور سے غیر حاضر ہو. یہ بات ثابت کرے گی کہ یہ شخص ریاکار ہے. مسیح کا ہو اور گھر میں ہو، مسیح کا ہو پکنک میں ہو، مسیح کا ہو کام پر ہو، مسیح کا ہو میلوں میں ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. جو مسیح کا ہے وہ مسیح کی حضوری میں ہوتا ہے. قربانی دینا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن جو قربانی دیتے ہیں انہیں خدا اپنے خاندان کا فرد بھی کہتا ہے. واپس جانا موسیٰ کے لیے آسان نہیں تھا، لیکن اس نے خدا کے کلام پر کیا کیا؟ لیکن پھر بھی اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی موسیٰ کامل نہیں، انسان کامل نہیں. جیسے پچھلا بتا رہا تھا کہ ایلیا اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ کامل نہیں ہے. موسیٰ کامل نہیں ہے. خدا نے اس پر واضح کیا اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی تجھ میں خامیاں ہیں. آئیے خروج کی کتاب اس کا 2 باب، خروج 2 باب. انسان کامل نہیں ہے، کامل صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے یسوع مسیح. 2 باب اس کی 12 آیت میں کیا لکھا ہے؟ پھر اس نے ادھر ادھر نگاہ کی اور جب دیکھا کہ وہاں کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے تو اس مصری کو جان سے مار کر اس سے ریت میں چھپا کیا کیا؟ ایک قتل کر. دیکھیں کتنا زبردست شخص ہے، کتنی قربانی دے رہا ہے یہ مسیح کی. لیکن پھر بھی انسان کامل نہیں. پالوس کہتا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے ایک ہی ہے جو کامل کرتا ہے، جس نے موت قبر شیطان پر فتح پائی ہے، اور وہ ہے یسوع مسیح. اس لیے پولس کہتا ہے پس ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کو. دنیا میں دیکھیں کتنے انسان ہیں جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں. وہ بول نہیں سکتے، وہ دیکھ نہیں سکتے، ان کو اٹھا کے لے جانا پڑتا ہے. لیکن میں اور آپ ایسے خدا کی عبادت کرتے ہیں جو زندہ ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ دنیا میں کتنے لوگ خدا کی بات چھیننے جائیں گے. ہر کوئی خدا کے جلال میں داخل نہیں ہوگا، صرف وہی داخل ہوں گے جو مسیح پر کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں. دوسری غلطی خروج 4 باب، خروج 4 اور اس کی 10 آیت. خدا نے موسیٰ کو جب مصر بھیجنا تھا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے جانے سے انکار کر دیا.
कहने लगा मैं रुक रुक के बोलूंगा। इंसान कामिल नहीं हो सकता, कामिल सिर्फ खुदा। अस्तिस्ना 32 बार इंसान कामिल नहीं है। खुदा ने इसको बताया कि इतना कुछ होने के बावजूद भी मूसा तेरे अंदर गड़बड़ है। देखिए कितनी इसने कुर्बानियां दी, लेकिन गलतियां। 32 बाब और उसकी 57 आयत में, 32 बाब की 51 आयत में क्या लिखे? 51 इसलिए कि तुम दोनों ने बनी इस्राएल के दरमियान दश्ते सहीन के कदास में मुरीबा के चश्मा पर मेरा गुनाह किया। इन्होंने गुनाह किया। देखिए मूसा इतना कुछ होने के बावजूद भी उसमें आपको खामियां नजर आएंगी। इन्होंने दोनों ने, भाइयों ने खुदा का क्या किया? गुनाह किया। खुदा ने कहा तुमने मेरा गुनाह। गुनाह किसको कहते हैं? नाफरमानी। गुनाह किसी खास काम को नहीं कहते, खुदा की हुक्मदुली को गुनाह कहते हैं। अगर आप एतवार को इबादत पर नहीं आते, आप गुनाह करते हैं। आपको एक बच्चा अगर यूनिवर्सिटी का है, कॉलेज का है, स्कूल का है, आप ड्यूटी के हैं, आप कोशिश करेंगे कि आप पूरे महीना ड्यूटी पे जाएं। आप एब्सेंट होने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है एब्सेंट हो गए तो हमें क्या होगा? नुकसान होगा। लेकिन खुदा एक ऐसा है जिसके हजूर आना हम इतना ज्यादा, हम कहते हैं महीने में 1 बार 2 बार ही चले जाना ठीक है। लेकिन ईमानदार जो होगा, पक्का खुदा का बंदा, वो कभी घर में नहीं बैठेगा। ईमानदार कभी एतवार को सफर नहीं करेगा। ईमानदार कभी एतवार को शादी ब्याह का प्रोग्राम नहीं बनाएगा। वो कभी एतवार को पिकनिक पे नहीं जाएगा। रिश्तेदारों, मेहमान नवाजियों में नहीं लगा रहेगा। उसकी जिंदगी में अव्वल दर्जा किसका होगा? आइए, इंसान कामिल नहीं है। इब्रानियों 12 बाब कामिल सिर्फ एक ही है, और वो है खुदावंद यीशु मसीह। इसलिए हमें मसीह पर ईमान लाना है और उसके पाक इरादे में अपनी जिंदगी को बसर करना है। इब्रानियों 12 बाब और उसकी 2 आयत। और ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को, मुझे और आपको यीशु मसीह को देखना। वही हमारा निजात दहिंदा है। उसी ने बनी नौ इंसान के लिए जान दी है। उसी ने अपने खून को बहाया है। उसी ने मौत, कब्र, शैतान पर फतह पाई है। और वही वादा करता है मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए, और उसी ने वादा किया है जहां मैं हूं वहां, यही मसीह ने कहा फिर तुम्हें जिंदगी देना। बहुत जल्द खुदावंद यीशु बादलों पर अपने लोगों को लेने के लिए आने वाला है। लेकिन हर किसी को दिखाई, सिर्फ उनको जो आज बगैर गुनाह के खुदावंद यीशु मसीह के क्या देख रहे हैं, राह देख रहे हैं। दुआ करें और कुछ देर इस कलाम पर गौर करें। थोड़ी देर गौर करें इस कलाम पर कि दुनिया में कितने लोग हैं जो कितनी चीजों की इबादत करते हैं। कोई शाम की करता है, कोई इंसानों की करता है, कोई बुतों की इबादत करता है। लेकिन हमारा खुदा जिंदा खुदा है। हम ऐसे खुदा की इबादत करते हैं जिसने मौत, कब्र, शैतान पर फतह पाई। हमारा खुदा को दहशत नहीं है, हमारा खुदा को खौफ नहीं है, हमारा खुदा को डराने वाली, धमकाने वाली चीज नहीं है, बल्कि वो मोहब्बत है। उसने अपनी जान अपने लोगों के लिए दी। उसने कहा इससे ज्यादा कोई मोहब्बत नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे। हमारे खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए कफारा दी ताकि हम आदम और हवा के गुनाह की लानत के नीचे से निकल आए। इसलिए जरूर है कि हम खुदा के पाक इरादे और उसकी मर्जी में जिंदगी बसर करें। आपने देखा कि दुनिया में कितने लोग हैं जो बुतों की इबादत कर रहे हैं, ऐसे लोगों की जो मर चुके हैं, जो जिंदगी नहीं दे सकते, जिन्हें खुद जिंदगी की जरूरत थी, लोग उनकी इबादत करते हैं। लेकिन हम जिंदा खुदा की इबादत करते हैं। इसलिए अपने ईमान पर कायम रहें और ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु मसीह को करें। बहुत जल्द हमारा खुदावंद अपने लोगों को लेने के लिए बातों पर आएगा। अगर हम तैयार होंगे तो यकीनन हवा बाद में मुड़कर उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद के मेज में